ایک مصری شخص جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں مبتلا تھا اور ان کی شان گھٹانے کے ارادے سے عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر ان سے کہنے لگا کہ حضور میرے آپ سے کچھ سوال ہیں، میں آپ کو رب کعبہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ان کا سچ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ عثمان غنی غزوہ بدر میں شریک نہ تھے اور غزوہ احد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے نرغے میں چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے، اور بیعت رضوان کے موقع پر بھی جب تمام صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنی جان کے بدلے قسم کھا کر بیعت کی تھی، اس اہم موقع پر بھی عثمان غنی موجود نہ تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ سچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارک زندگی میں 2 بار جنت کی بشارت سنائی تھی، اور عثمان غنی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یک کے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ دیا، جس کی وجہ سے ان کو عثمان ذو النورین یعنی 2 نور والا بھی کہا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں اس قدر و منزلت رکھنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالا جاتا رہا، اور اب بھی کئی ناعاقبت اندیش ایسے ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر طعن و تشنیع کے نشتر چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر حقائق کیا ہیں؟ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ انہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے والا بھی قرار دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے درمیان اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر فاروق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی مسلمانوں پر آفتیں اور آزمائشیں ٹوٹ پڑیں گی، یہ پیش گوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما گئے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ مجلس شورا جس کا انتخاب خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یہ 6 افراد مسلمانوں کے بیچ میں سے اپنی مرضی کا خلیفہ چن سکتے ہیں۔ ان 6 افراد میں سے سب نے مل کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے خلیفہ نامزد کر سکتے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن کی مشاورت اور اپنی عقل و فہم کے مطابق لوگوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ نامزد فرما دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کی سرحدیں بہت وسیع ہو چکی تھی، جس کا انتظام و انصرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطریق احسن چلا رہے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت میں سخت گیری تھی اور ان کی گرفت ساری اسلامی مملکت پر بہت مضبوط تھی، جبکہ ان کی نسبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیم الطبع اور تحمل مزاج شخصیت کے حامل تھے، جس کی وجہ سے اسلامی مملکت کی بڑھتی ہوئی سرحدوں تک ان کی گرفت مضبوط نہ ہو سکی، اور یہی نہیں بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں ان سے بھی کچھ اجتہادی خطائیں سرزد ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلمانوں کو تنقید کرنے کے بے جا مواقع میسر آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلاف سنت عمل کرنے والا اس لیے کہا جاتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا حکم بن عاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام دشمنی میں ملوث پایا گیا تھا، اور منافقین کے پاس جا کر مسلمانوں کی عیب خوئی کیا کرتا تھا اور خبریں پہنچایا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ جملے کہا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو مدینہ بدر کیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی اس نے مدینہ آنے کی کوشش کی، لیکن ابو بکر صدیق نے اس کو مدینہ آنے کی اجازت نہ دی۔ پھر عمر فاروق کے دور میں اس نے مدینہ آنے کی دوبارہ کوشش کی، لیکن ناکام اور نامراد رہا۔ لیکن جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم بنے تو انہوں نے اپنے چچا ہونے کے ناطے حکم بن عاص کو مدینہ منورہ بلوا لیا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے بیٹے مروان بن حکم کو اپنا داماد بنا کر اپنی حکومت میں اس کو کئی اہم ذمہ داریاں بھی سونپ دی تھی، جن کے ساتھ وہ انصاف نہ کر سکا اور ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا۔ اسی وجہ سے بہت سے مسلمان حضرت عثمان غنی کے خلاف ہو گئے تھے اور ان کی خلاف تحریک کا آغاز ہو گیا تھا، اور اسی موقع پر وہ خوارجی اور باغی جو منافقین کے ٹولے پر مشتمل تھے، انہوں نے اسلام دشمن سرگرمیاں تیز کر دیں اور
زیادہ لوگ مسلمانوں کو خلیفہ وقت کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور اسی موقع پر بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی چلتی آ رہی خاندانی دشمنی کو ہوا دینے کی کوشش کی، اور یہ منافقین کا ٹولہ مسلمانوں کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں جلسے منعقد کرواتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا، اور مسلمانوں کو یہ باور کرواتا کہ عثمان غنی چونکہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بنو امیہ ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ اپنی دشمنی نبھاتا رہا ہے، اس لیے عثمان غنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف خلافت پر قبضہ کر لیا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے چچا حکم بن عاص کو واپس بلوا لیا ہے، اور اس کا بیٹا بھی جس کو عثمان غنی نے اپنا داماد بنا لیا ہے وہ خلافت میں کئی اہم ذمہ داریاں نبھا رہا ہے جس کا وہ اہل بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں کے درمیان ناانصافیوں کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے، جیسے کہ ایک مصری شخص عبداللہ ابن عمر کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور غزوہ احد کے موقع پر بھی جب مسلمانوں پر مشکل وقت آن پڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دینے کے بالکل نزدیک تھے، اس وقت بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والوں میں شامل تھے، اور بیعت رضوان کے موقع پر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر حاضر تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہر سوال کے جواب میں سچ بیان کرتے ہوئے کہا ہاں یہ سچ ہے۔ جب اس مصری شخص نے اپنی مرضی کے مطابق جواب سن لیے تو وہ واضح بلند اللہ اکبر کہہ کر وہاں سے پلٹنے لگا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روک لیا اور کہا اے شخص اب ان سوالات کا مکمل جواب بھی سنتا جا، اور مصر جا کر اپنے سربراہان کو بھی اس سے آگاہ کر دینا کہ تو نے کہا کہ غزوہ بدر کے موقع پر عثمان غنی مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ موجود نہ تھے، تو ہاں اس کا جواب ہاں میں ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی جو کہ ان کے نکاح میں تھی وہ اس وقت شدید بیمار اور علیل تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت دے دی تھی اور خود ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی زوجہ کی بیمار پرسی کرو، اس کی تیمارداری میں مصروف رہو، تمہیں غزوہ بدر میں شریک صحابہ کے مطابق اجر و ثواب بھی ملے گا اور ان کے مال غنیمت میں سے تمہیں حصہ بھی ملے گا۔ اور رہا تیرا سوال کہ غزوہ احد کے موقع پر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والوں میں شامل تھے، تو اس کا جواب بھی ہاں ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر جو صحابی اس نازک موقع پر پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والوں میں شامل تھے جن کے قدم ڈگمگا تھے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید کی مقدس آیات مقدسہ کے ذریعے معاف فرما دیا تھا، چنانچہ گڑے مردے اکھاڑنے سے کچھ حاصل نہیں۔ اور تیرا رہا سوال تیسرا کہ بیعت رضوان کے نازک موقع پر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود نہ تھے، تو اس کا جواب بھی ہاں ہے، لیکن خدا کی قسم بیعت رضوان کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عزت اور تکریم والا شخص کوئی بھی نہ تھا، کیونکہ بیعت رضوان تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی اس افواہ کے نتیجے میں ہی مسلمانوں کے درمیان قائم ہوئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی جانب بھیجا کہ ان سے جا کر معاہدہ کرو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے، تو ان کفار نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبعوث کر لیا تھا اور یہ افواہ اڑا دی تھی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایک درخت کے سائے میں اپنے صحابہ کرام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، اور اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت رضوان میں شامل تمام صحابہ کرام پر اپنی رضاعت کا انعام ارشاد فرمایا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو ان بیعت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی شامل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان تمام صحابہ سے راضی ہے۔ یہ جواب سن کر وہ مصری شخص مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو ان محاصرین میں باغی اور بلوائیوں کے علاوہ کچھ صحابی بھی شامل تھے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر بھی ان محاصرین میں شامل تھے، اور جب 3 نامعلوم افراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو محمد ابن ابی بکر بھی ان کے ساتھ عثمان غنی کے گھر میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے جا کر حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا اور انہیں کہا کہ آپ نے سنت رسول کو تبدیل کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر کو ملامت کیا تو وہ نادم اور شرمندہ ہو کر وہاں سے لوٹ گئے تھے،
اور باقی 3 مسلح افراد جو گھر میں داخل ہوئے تھے انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ سے، جو کہ اس واقعہ کی چشمدید گواہ تھی، ان سے پوچھا گیا کہ محمد ابن ابی بکر بھی قتل عثمان غنی میں ملوث تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، محمد ابن ابی بکر اس وقت وہاں سے جا چکے تھے، اور وہ 3 افراد جو گھر میں داخل ہوئے تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔